حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ زندگی بھر کی خطائیں، لغزشیں، چھوٹے بڑے گناہ خوف خدا کی اس کیفیت کے ساتھ اور اس ندامت کے ساتھ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، غالب گمان یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا ہی کوئی شخص۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے تھے پہلی امتوں کے لوگ۔ پہلی امتوں میں ایسا ایک عابد شخص تھا، ایسا ایک گنہگار شخص تھا، ایسی ایک عورت تھی، بہت سی ایسی مثالیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل، 99 ایک قتل نہیں، 99 کا، یعنی اتنی کثیر تعداد میں انسانوں کا خون بہایا اس نے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مرنا تو میں نے بھی ہے، میں مر کے جب اللہ کے حضور جاؤں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے، ان کے خون کا مجھے حساب دینا پڑے۔ تو میرے دوستو اس پر ایک خوف طاری ہو گیا، اور اس خوف نے اس کو اتنا گھیرا کہ بس ہر وقت اسی غم میں مبتلا تھا کہ یہ جو 99 انسان میرے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، میں اپنے رب کو ان کا کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ اس کے دل میں خیال آیا کسی سے پوچھتا ہوں، کیا اتنے بڑے گناہوں کے بعد، اتنا خون بہانے کے بعد، اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو قتل کرنے کے بعد کیا میرے لیے کوئی معافی تلافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میرا اللہ پاک یہ جرم معاف کر سکتے ہیں؟ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ ایک اللہ والے کے پاس سے یہ سوال کیا اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تو ایک قتل معاف نہیں کرتے بدبخت، تو نے 99 قتل کیے ہیں، تیری تو مغفرت کبھی نہیں ہوتی۔ وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا، اسے اپنا انجام نظر آ رہا تھا اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھا، تو وہ اسی پریشانی کے اندر اس نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا جس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو 100 قتل ہو گئے۔ تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، جاہل ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو آپ بتائیں نہیں، اپنی طرف سے مسئلے بتا کر کسی کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ اللہ کیا فرماتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اولاد آدم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ جیسے بھی ہیں۔ اب 100 قتل پورے ہو گئے، لیکن اس کو جو اندر ایک چنگاری لگی تھی، فکر لگی تھی، اور آخرت کے بارے میں جو وہ پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا، یہ فکر میرے دوستو دراصل انسان سے توبہ کرواتی، آخرت کی فکر، آخرت کی فکر لگ جائے نا انسان کو، یہ میری آخرت بن جائے، میں آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، میں کسی گناہ میں پکڑا نہ جاؤں، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی یہ فکر، یہ سوچ۔ عبد الملک بن مروان مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ، کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران اس کی نظر ایک نوجوان کے چہرے پہ پڑی، بڑا وجیح چہرہ تھا اس کے چہرے پہ بڑا وقار، بڑی متانت تھی، لیکن لگتا بظاہر بڑا سادہ اور بڑا غریب فقیر سا لگ رہا تھا۔ تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اس نوجوان سے حال حوال لو، یہ کون ہے؟ بعض لوگ بڑے چہرہ شناس ہوتے ہیں، چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں
آدمی کسی حال میں ہو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی بڑا عظیم آدمی. اس کے دل میں اتر گیا وہ نوجوان. تو اس نے اس سے پوچھوایا. تو خادم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر ہوں. عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہوں، حضرت عمر کا پوتا ہوں. جب عبد الملک کو پتا چلا کہ یہ حضرت عمر کا پوتا ہے تو اس کی عقیدت اور بڑھ گئی. اس نے قریب بلایا. اس نے کہا نوجوان تمہارے دادا کا میں بڑا مداح ہوں، حضرت عمر سے مجھے بڑی محبت ہے. بتاؤ میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہاری کوئی حاجت، تمہاری کوئی ضرورت جسے میں پورا کر سکوں؟ کیونکہ بادشاہ دیکھ رہا تھا اس نے بڑا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا. غربت اور فقر اس کی ہیئت سے معلوم ہو رہا تھا. تو اس نوجوان نے کہا عبد الملک میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں. خدا کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی اور سے مانگوں یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے گھر میں ہوں، کعبۃ اللہ میں ہوں، مسجد حرام میں ہوں. مجھے شرم آتی ہے یہاں بھی میں کسی اور کے سامنے اپنی حاجت رکھوں، اپنی ضرورت رکھوں کہ مجھے یہ مشکل ہے، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے. یہ تو خدا کا گھر ہے. یہاں دنیا سے آ کے لوگ خدا سے مانگتے ہیں. میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں. آپ کے سامنے کوئی اپنی ضرورت میں نہیں رکھ سکتا. عبد الملک خاموش ہو گیا. خاموش ہوا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس نوجوان پہ نظر رکھو، جس وقت یہ کعبۃ اللہ سے باہر نکل جائے اس کو پھر میرے ساتھ ملو. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کر کے کعبۃ اللہ سے باہر نکل گئے تو عبد الملک کا بندہ پھر اس کے پاس پہنچ گیا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. وہ پہنچا. عبد الملک نے کہا سالم اب تو تم کعبۃ اللہ سے باہر آ گئے ہو، بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت میں پوری کر دوں. سالم بن عبداللہ نے کہا بادشاہ آپ میری کون سی کوئی ضرورت اور حاجت پوری کر سکتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی؟ تو عبد الملک نے کہا آخرت کی تو میں کوئی حاجت تمہاری پوری نہیں کر سکتا، وہ تو میرے ہاتھ میں اختیار میں نہیں ہے. دنیا کی تمہاری کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو میں وہ پوری کر سکتا. تو حضرت سالم نے کہا عبد الملک دنیا تو میں نے خدا سے کبھی نہیں مانگی تو تجھ سے کیسے دوں؟ ہاں میری آخرت میں کوئی میرے ساتھ بھلا کر سکتے ہو، کوئی بھلائی کر سکتے ہو، کوئی میری حاجت آخرت کی پوری کر سکتے ہو تو میں اس کی میں طلب رکھتا ہوں کہ میری آخرت صبر. دنیا وہ تو میری چائس ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کے مالک سے میں نے نہیں مانگی، رب العالمین سے کبھی نہیں مانگی. تو عبد الملک کہنے لگا سالم یہ تو نہیں بول رہا، یہ تیرا خون بول رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے، تو عمر کا پوتا ہے، یہ تیرا خون بول رہا ہے. اب دیکھو اس نوجوان کے اوپر کہتے ہیں میں نے دنیا تو خدا سے نہیں مانگی. ایسے بھی لوگ ہیں لوگ میرے دوستوں کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں نہ صرف یہ کہ الجھتے نہیں ہیں، خدا سے بھی نہیں مانگتے، دنیا کو سمجھتے کچھ نہیں ہے. ان تک اللہ کے نبی کی یہ باتیں پہنچی ہیں کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے. تو اصل تو انسان کو آخرت کی فکر ہے جو اللہ کی طرف رجوع بھی کرواتی ہے اور جو انسان کو گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا احساس بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی احساس ندامت سے انسان کے بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا وہ قاتل شخص جس نے 100 انسان قتل کیے، اب بھی آخرت کی فکر اس پہ غالب تھی. پھر اس نے کسی سے کہا کہ بھائی میرے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ میری بخشش اور مغفرت ہو جائے؟ تو کسی نے کہا بھائی فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہ یقیناً تمہارے لیے کوئی راستہ نجات کا تلاش کرے.
کوئی نہ کوئی صورت تمہیں خیر کی ضرور بتائیں گے کہ تمہارے یہ گناہ معاف ہو جائیں اور تمہاری بخشش ہو جائے۔ اب یہ اس فکر میں، اس دھن میں، اس فکر کے ساتھ چل پڑا کہ میں اس بستی میں پہنچوں، اللہ والوں سے ملوں، ان کے سامنے اپنا ماجرا رکھوں، اپنی کیفیت رکھوں، اپنے جرائم کو رکھوں، 100 قتل رکھوں، اور میں ان سے کوئی پوچھوں کہ کیسے میری بخشش ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو یہ چل پڑا، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوران سفر ہی اس کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کے فرشتے آئے، اس کی روح قبض کر لی گئی، اور یہ شخص فوت۔ مرنے کے بعد اس کی روح کے لیے 2 طرح کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آگے اور رحمت کے فرشتے بھی آگے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کی روح کو سجین کے اندر، جہنم کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں پر لے کر جائیں گے، یہ جہنمی ہے۔ جبکہ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ تو تائب ہو چکا ہے، اس کی روح کو ہم علیین میں لے کے جائیں گے، یہ جنتی ہے۔ اب فرشتے آپس میں بحث مباحثے میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو ان کے پاس بھیجا کہ دیکھو ایسے کرو، جھگڑا نہیں کرو۔ یہ شخص اپنے مقام سے اس فکر کو لے کر نکلا تھا کہ میں کس طرح میرے 100 قتلوں کا گناہ معاف ہو جائے اور میری توبہ قبول ہو جائے، یہ تو فلاں اللہ والی بستی کے پاس جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک فرشتے کو ثالث بنا کر بھیجا کہ دیکھو راستے کی پیمائش کر لو، اگر یہ ان اللہ والوں کے اس بستی کے قریب چلا گیا ہے اور قریب پہنچ کر اس کو موت آئی ہے تو اس کی توبہ کو ہم قبول کر لیں اور اس کی بخشش کا فیصلہ کر کے اس کو جنت میں داخل۔ اور اب اگر اس نے تھوڑا سفر کیا، بستی دور ہے، تو پھر اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں اس کی روح کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے تو تھوڑا ہی سفر کیا، زیادہ سفر نہیں کیا، ابھی بستی بہت دور تھی، سفر ہوا تھا، باقی سفر بہت تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ جو واقعہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا 100 انسانوں کے قاتل کا، اس واقعہ سے بالکل یہ بات 100% سچ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی۔ اللہ نے فیصلہ فرشتوں کو سنا دیا کہ یوں کرو، پیمائش کرو، لیکن اللہ تو جانتے تھے کہ پیمائش میں تو یہ شخص ہار جائے گا، اس نے تو تھوڑا سفر کیا ہے، اللہ والوں کی بستی دور ہے، تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے، زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے، تو اگلا سفر اللہ نے کلوز کر دیا، اس کو کم کر دیا، اور جو سفر اس نے طے کیا تھا جو تھوڑا تھا اس کو اللہ نے بڑا کر دیا۔ تو فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، اور جس بستی میں وہ جانا چاہ رہا تھا اللہ والوں کے پاس، اس کا فاصلہ تھوڑا نکلا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ اس کی بخشش ہو۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اس نے تو ابھی توبہ نہیں کی تھی، معاملہ کیا ہے؟ اصل تو اللہ دل کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت دیکھتا ہے۔